موضوع الدرس في عظمت اللہ تبارک و تعالی و قدرتہ الکاملہ سورۃ الحدید تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ سورۃ الحدید جو ہے یہ سورۃ مدنیہ ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ، اور اس کے بعد اثبات توحید، اور اس کے بعد احوال سعداء والاشقیاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض روایات مبارکہ میں یہ آیا ہے کہ اس سورت کے اندر ایک ایسی آیت ہے کہ وہ 1000 آیتوں سے بھی افضل ہے، اور بعض روایات میں پھر اس آیت کا ذکر بھی کیا گیا کہ اس سے مراد جو ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ آیت مبارک ہے۔ جہاں تک سورۃ واقعہ کا اور سورۃ الحدید کے آپس میں ربط کا بیان ہے، تو وہ ربط واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الواقعہ کا اختتام فرمایا تھا فسبح باسم ربک العظیم، اللہ کے نام کی تسبیح پر، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوها فی رکوعکم، اس کو تم رکوع میں پڑھا کرو، یعنی سبحان ربی العظیم۔ اور اسی کے ساتھ ایک مسئلہ بھی ہے ائمہ فقہا کے نزدیک کہ بعض فقہا رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں وہ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحانک یا عظیم، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی اگر تو نماز فرض ہے تو اس میں تو کوئی ایک لفظ بھی زیادہ نہ کریں، چونکہ یہ قرآن ہے، نص قطعی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوها فی رکوعکم، کہ اس کو رکوع میں پڑھو، تو اب رکوع میں ہم صرف وہی پڑھیں گے جو قرآن کے مطابق ہے، سبحان ربی العظیم۔ وہ فرماتے ہیں اس کو آپ 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، لیکن پڑھیں اتنا جو قرآن اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ جیسے سجدہ ہے تو جب آیت اتری سبح اسم ربک الاعلی، حضور پاک نے فرمایا کہ اس کو اپنے سجدے میں پڑھا کرو، تو سجدے میں ہو گیا سبحان ربی الاعلی۔ اب بعض لوگ جو ہیں اس میں یا مقلب القلوب والابصار، یا انی اسألک العفو والعافیہ، سبحانک سجدک وجہی
وشق لك سمعي وبصري اللہم لک سجدت بک آمنت علیک توکلت والیک انبت اضافہ کرتے ہیں، لیکن امام صاحب اس کے قائل نہیں۔ وہ فرماتے ہیں فرض نماز میں وہی لفظ پڑھیں جو قرآن سے اور لسان نبوت سے ثابت ہیں۔ ہاں اگر تم نفل نماز پڑھ رہے ہو تو جتنا مرضی آئے بڑھاتے جاؤ، نفل نماز پڑھ رہے ہو جتنا مرضی آئے اس میں دعائیں کرو جو دعائیں ماسورہ ہیں، لیکن فرض نماز کے اندر ایک حرف بھی زیادہ نہ ہو۔ اب جیسے ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد، تو اگر نماز نہ ہو اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز میں نہ پڑھائیں، کیونکہ نماز میں وہی الفاظ ہونے چاہیے جو ثابت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو اس میں بھی تسبیح ہے اور اس سورت کے اول میں بھی تسبیح ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سبح للہ، پاکی بولتے ہیں اللہ کے لیے جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں، وَهُوَ العزیز، وہ غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ یاد رکھو، پہلے تو یہ سمجھو کہ بعض صورتوں میں اللہ فرماتے ہیں سبح للہ متعدی لام کے ساتھ، اور بعض جگہ پر متعدی للنفس ہی ہوتا ہے سبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور بعض صورتوں میں یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اور بعض آیات میں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو کہیں ماضی کا صیغہ ہے، کہیں مضارع کا صیغہ ہے، اور کہیں امر کا صیغہ۔ سبحوہ بکرۃ وأصیلا، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں یاد رکھو کہ ماضی کا صیغہ بھی ہے، مضارع کا صیغہ بھی ہے، امر بھی ہے، متعدی باللام بھی ہے، متعدی بنفسہ بھی ہے، تاکہ سمجھ آ جائے کہ کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی زمان، کوئی مکان، کوئی وقت ایسا نہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کی جاتی ہو، ماضی ہو، حال ہو یا مستقبل ہو، آسمان ہو یا زمین ہو، ہر جگہ اس کی تسبیح ہے۔ یسبحون اللیل والنہار، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آسمانوں میں فرشتے دن میں بھی اور رات میں، اور وہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے، میرے آقا رحمت دو جہاں نے فرمایا ما من موضع فی السماوات قدر شبر الا وملک واضع راسہ سبح للہ ویقدس۔ آسمانوں میں حضور نے فرمایا کہ ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے مگر اللہ کا فرشتہ یا کھڑے ہیں یا رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں اور تسبیح بیان کر رہے ہیں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ تو تسبیح ایک ایسی چیز ہے، آسمانوں میں فرشتے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، انسان اور جن بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ تسبیح جو ہے کیا وہ قالی ہوگی یا تسبیح جو ہے وہ حالی ہوگی؟ یاد رکھیں تسبیح دو قسم پہ ہوتی، ایک تسبیح ہے کہ ہم نے زبان سے کہا سبحان اللہ
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تسبیح قولی ہے کہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، اور ایک حالی ہے کہ زبان سے تو نہیں کہہ رہا، لیکن ہر چیز دلالت کر رہی ہے کہ بنانے والا ہمارا خدا ہے. اور جب اس میں کوئی نقص نہیں ہے، آسمانوں پہ نظر ڈالیں کوئی نقص نہیں ہے، زمین پہ نظر ڈالیں کوئی نقص نہیں ہے، تو جب اس کی بنائی ہوئی چیزیں نقص سے پاک ہیں تو بنانے والا بھی پاک ہے. تو گویا ہر چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح حالی کہہ رہی ہے. لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں تسبیح قالی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو میری تسبیح نہ پڑھتی ہو لیکن تم نہیں سمجھتے ہو. اور اللہ فرماتے ہیں يُسَبِّحْنَ الْجِبَالَ مَعَهُ وَالطَّيْرَ. ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو حکم دے دیا، ہم نے پرندوں کو حکم دے دیا کہ جب داؤد علیہ السلام میری تسبیح بیان کریں تو تم بھی شامل ہو کے ساتھ تسبیح بیان کرو. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے تسبیح حالی تو ہے ہی ہے نا. ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر چیز دلالت کر رہی ہے کہ وہ بنانے والا ہے، اور بنانے والا بھی ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ تسبیح حالی بھی ہے اور تسبیح قالی بھی ہے. اب سمجھیں کہ تسبیح کا معنی کیا ہے. قرآن میں جو بہت آیات میں ہے کہ سبح للہ، یسبح للہ، یسبحون اللیل والنہار. تو تسبیح کا معنی کیا؟ تسبیح عربی کا لفظ ہے، تسبیح کا معنی کیا؟ یاد رکھو تسبیح کا معنی ہوتا ہے جیسے محاورات میں کہتے ہیں سبح فی الماء وقدس فی الارض. ایک محاورہ ہے لغت عرب میں کہ بھئی آدمی دور چلا گیا. تو تسبیح کا معنی ہوتا ہے التبعید عن کل سوء. اچھی طرح یاد رکھ لیں تسبیح کا کیا معنی. ہم کہیں سبحان اللہ، اچھا ہم نماز پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. ہم رکوع میں ہیں تو سبحان ربی العظیم، ہم سجدے میں ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ. تو تسبیح کا پہلے معنی سمجھیں کہ تسبیح کا معنی کیا ہے. تو تسبیح کا معنی ہوتا ہے التبعید عن کل سوء، یعنی اللہ کی ذات جو ہے وہ منزہ ہے، ہر صفت نقصان سے پاک ہے. یعنی جتنی صفتیں نقصان والی ہیں اللہ پاک، یوں سمجھیں. اسی لیے علماء ترجمہ کرتے ہیں پاکی بولتے ہیں، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ وہ پاک ہے اور ہر صفت نقصان سے پاک ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ متصف بصفات الجمال والکمال والجلال، اس کی ذات جو ہے وہ صفات جلال سے کمال سے متصف ہے، اور منزہ عن سائر صفات العجز والنقص والاختلال. اور اللہ کی ذات جو ہے ہر صفت نقصان سے پاک ہے. جو چیزیں اس کی شان کو زیبا نہ ہوں اللہ. اب اس کی مثال سمجھیں، مثلا نیند آ جانا تو یہ بھی تو ایک نقصان ہے نا. آدمی کہے بھائی نماز بھی پڑھو یار نیند آ گئی. تو اللہ نیند سے پاک ہے. اچھا اولاد ہے تو یہ بھی تو نقصان ہے نا. ہر وقت بندے کو اولاد کا خیال ہے، فکر ہے، اولاد کے لیے کما رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، پیسے اکٹھے کر رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، گھر بنا رہا ہے. تو اچھا پھر اولاد کا ہر وقت فکر ہے، فرما بردار ہے، نافرمان ہے. پھر پیدا ہوئی، پہلے ولادت ہے، رضاعت ہے، پھر تعلیم ہے، پھر شادی ہے، مسائل ہے. تو ایک مسئلہ ہے نا، اللہ اولاد سے بھی پاک ہے، کیونکہ ہر وہ صفت جو نقص والی ہو اللہ اس سے. اب بیوی ہے، جہاں آپ کو راحت ملتی ہے وہاں ایک مستقل مسئلہ بھی تو ہے نا.
جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دوستوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی آدمی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا بابا شادی کیا ہے؟ سرور و شہر، ایک مہینے کی خوشی ہے، لزوم و مہر کا لازم ہو جانا ہے، اور قصور و ظہر، پھر کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ حضرت پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وصول و قبر، پھر وہ قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ خوشی تو ہوتی ہے نا ایک مہینے کی، لیکن پھر آہستہ آہستہ ماشاءاللہ کمریں بھی جھک گئی۔ اب صبح شام کی ڈیوٹی دیتے دیتے حضرت تنگ آئے ہوئے ہیں، اب گھر سے باہر کھڑے رہتے ہیں کہ یار لیٹ جاؤں گا، خام خواہ آگے جاؤں گا تو بیوی کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے پھر وہ بیوی تو ایک مسئلہ ہے نا، جہاں مودت کا ذریعہ ہے وہاں عذاب بھی تو ہے نا۔ بیوی کوئی گناہ کر لے، بیوی کسی کو دیکھ لے، بیوی نے سر سے دوپٹہ اتار دیا، بیوی نے کوئی غلط بات کہہ دی تو بندے کے لیے موت آ گئی نا۔ تو اللہ بیوی سے بھی پاک ہے، ہر وہ صفت نقصان جو اللہ کی شان کو زیبا نہ ہو، اللہ اس سے پاک ہے۔ اس لیے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں تبعید السوء عن الذات، اللہ کی ذات بھی پاک ہے۔ کیا مانا؟ کوئی شریک اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اور سبوح قدوس، جیسے اس کی ذات بعید ہے، تبعید السوء عن الذات، اسی طرح تبعید السوء عن الصفات، اللہ کی جو صفتیں ہیں اس میں بھی کوئی عیب نہیں۔ دیکھو نا، ایک آدمی ہے سخی ہے، 2 سال کے بعد سخاوت بند ہو گئی۔ ایک آدمی ہے اچھا بولتا ہے، 2 سال کے بعد بوڑھا ہو گیا، چڑچڑا بن گیا۔ اللہ کی صفتیں جو ہیں وہ صفات بھی اس کی منزہ ہیں، وہ بھی عیب سے پاک ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں تبعید السوء عن الافعال، اللہ پاک نے جو احکام دیے ہیں، اللہ پاک نے جو فرمایا ہے، اس کا ہر حکم جو ہے وہ بھی تسبیح ہے، وہ بھی عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ اوامر ہیں اور یہ زواجر ہیں، اس کے اوامر اور نواہی جو ہیں وہ بھی ہر عیب سے پاک ہیں۔ اسی طرح اللہ کے اسماء جو ہیں وہ بھی ہر عیب سے پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی عیب سے پاک ہے، اللہ کے صفات بھی عیب سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی افعال و احکام بھی عیب سے پاک ہیں۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ حق ہے، اللہ نے جو فیصلہ فرمایا وہ حق ہے، اور اللہ نے جو اپنی صفتیں بیان فرمائی ہیں وہ سب شان والی ہیں، اور اللہ نے جو اسماء بیان فرمائے ہیں للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ کے بڑے پاکیزہ اور بلند نام ہیں تو اس کے نام بھی صفات ہیں، اس کے نام بھی تنقیص سے پاک ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ یاد رکھو کہ ما جو ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، اور من جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، وہاں ما ہے، اور ذوی العقول جو ہے وہاں من ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے ما کیوں فرمایا؟ حالانکہ آسمانوں میں فرشتے ہیں تو عقل والے ہیں، اور زمین میں انس و جن ہیں تو عقل والے ہیں۔ علماء نے فرمایا اس کو کہتی ہیں تغلیباً، چونکہ غیر ذوی العقول جو ہیں وہ زیادہ ہیں اس لیے تغلیباً ان کا ذکر کر دیا گیا۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ قرآن پاک میں کبھی ما من کی جگہ آتا ہے اور کبھی من ما کی جگہ آتا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ۔
تو وہاں من جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے قواعد جو ہیں وہ اللہ کے کلام کے تابع ہیں، اللہ کا کلام تو تمہارے قواعد کے تابع نہیں ہے. تو لہذا ما بھی استعمال ہوتا ہے اور من بھی استعمال ہوتا ہے. اس لیے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز. یا عزیز مانا ایسا غالب جو کبھی مغلوب نہ ہو. اس طرح تو تم بھی غالب آ جاتے ہو نا، کبھی کشتی لڑتے ہو غالب آ گئے، کبھی کھیلتے ہو جیت گئے، لیکن نہیں وہ ایسا عزیز ہے کہ اس پہ کوئی غالب آ نہیں سکتا، وہ ہمیشہ غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ. آپ کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں، لوگوں نے مخالفت کی، آپ رک گئے، اللہ کوئی ارادہ فرمائے تو پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اور بعض علماء فرماتے ہیں وہ ایسا عزیز ہے جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے. تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ چاہے تو غلاموں کو بادشاہ بنا دیں، اللہ چاہے تو بادشاہوں کو گدا کر دیں، اللہ چاہے تو فقیروں کو غنی کر دیں، اللہ چاہے تو غنیوں کو فقیر بنا دیں. ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، وہ غالب. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. حکیم مانا اس کا ہر کام حکمت کے مطابق ہے، یہ نہیں کہ اتفاق سے بن گیا. ایک ہوتا ہے نا کبھی آدمی کبھی بنانے بیٹھتا ہے تو کوئی اچھا گلاس بھی بن گیا، لیکن پھر بنایا تو ٹوٹ گیا، پھر بنایا تو ٹیڑھا ہو گیا. نہ اس کا ہر کام حکمت کے مطابق ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. حکیم کا کوئی فعل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کی صفت ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آگے فرماتے ہیں لَهُ ملک السماوات والارض. یاد رکھو ملک بھی آتا ہے اور ملک بھی آتا ہے. وہ ملک بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ مالک الملک بھی ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء لہ ملک السماوات والارض. یا دیکھو لہو جار مجرور مقدم ہے، یعنی حصر ہو گیا. آسمانوں اور زمینوں کا ملک اس کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اس لیے جب جار مجرور مقدم کی جائے یا ظرف مقدم کی جائے تو وہاں حصر کا فائدہ. جیسے اللہ فرماتے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک مقدم ہے، یوں نہیں فرمایا نعبد ایاک، نہ ایاک نعبد صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس لیے یہاں بھی فرمایا لہو ملک السماوات والارض. اچھا یاد رکھو یہ آسمانوں اور زمینوں کا جو ذکر ہے اس لیے کہ آسمان ہم دیکھتے ہیں، زمین پہ ہم رہتے ہیں، ورنہ تو اللہ عالم اللہ کے کتنے ملک ہیں اور کتنے ملکوت ہیں ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں. اب دیکھیں نا ہم اس زمین پہ رہتے ہیں تو اس سے تو سورج بھی 16 گنا بڑا ہے، اور اسی طرح شمس ہے، قمر ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، عطارد ہے، زحل ہے، دلو ہے. اچھا اس کے علاوہ بھی خدا جانے کتنے اس کے سیارات ہیں جو ابھی تک وہ ہمارے عقول اور علم میں بھی نہیں آ سکے ہیں. وہ سب کا مالک ہے. لیکن آسمانوں اور زمینوں کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ ہمارے سامنے ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب اللہ کے لیے ہے، شمال جنوب کس کے لیے ہے؟ مانے یہ ہوتے سب کچھ اللہ کے لیے ہے. جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، جو زمینوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور جو آسمانوں اور زمینوں کے مابین ہے وہ بھی اسی کا ہے. لہو ملک السماوات والارض یحیی
ویمیت، جلاتا ہے مارتا ہے۔ اب سمجھیے اس میں دو قول ہے بعض مفسرین کہتے ہیں یحیی، ہمیں دنیا میں جلاتے ہیں، ویمیت، پھر ہمیں موت دیں گے، اس کے بعد پھر ہمیں قیامت میں اٹھائیں گے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں یحیی ویمیت، معنی یہ ہے کہ پہلے بھی ہم کچھ نہیں تھے تو گویا میت تھی، یعنی جب نطفہ بھی نہیں بنا تھا، ہمارا ذکر بھی نہیں ہوا تھا، تو اس وقت هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم خلقنا النطفة۔ اب جناب آیا تو وہ فرماتے ہیں وہ پہلے بھی موت تھی، پھر ہمیں زندگی دی، اور پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالی موت دیں گے، لیکن یاد رکھو اس کے بعد بھی پھر اللہ ہمیں زندگی دیں گے۔ احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر اللہ زندہ، اس لیے فرماتے ہیں یحیی و یمیت، جلاتا بھی وہ ہے مارتا بھی وہ ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، صرف جلانے پہ اور مارنے پہ نہیں، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اور جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر دے، کوئی روک نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ آسمانوں زمینوں کے بنانے پہ بھی قادر ہے، وہ آسمانوں زمینوں کو فنا کرنے پہ بھی قادر ہے، وہ بندے کو پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے، اور موت دینے پہ بھی قادر ہے، اور وہ قبروں کے بعد زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اور یہ بھی جملہ ہو گیا، اور جملہ یہ بھی حصر کا فائدہ دے گا، یہ اسی کی ذات ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، یعنی اور کوئی قادر، اس لیے ہمیشہ سمجھا کریں ان اللہ علی کل شیء قدیر، تحقیق اللہ ہر چیز پہ، تو نفع نقصان دینے والا بھی اللہ ہے، عزت ذلت دینے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، موت و حیات دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو جب ہر چیز میں اللہ قادر ہے اور کوئی دوسرا قادر ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے مانگا جائے، اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے اپنے ابا سے بھی کہا تھا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اور یہ دیوی دیوتا کیسے خدا بن گئے ہیں؟ جب قوم نے آ کے حضرت ابراہیم سے مقابلہ کیا کہ بھئی ہمارے خداؤں کو کس نے توڑا ہے، اب دیکھو نا عقل پہ کتنا پردہ پڑ گیا، ٹھنڈے دل سے اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو، کیا کہہ رہے ہیں؟ من فعل ھذا بآلہتنا، او یار یہ کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ، کس نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے؟ بھائی اگر خدا ہوتے تو کوئی بندہ توڑ دیتا اس کو، یہاں کے بعد بھی عقل نہیں، بھائی دیکھ کے تو آ رہے ہو کہ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی گردن نہیں، کسی کا سر نہیں، اور کلہاڑا جو ہے وہ بڑے بت کی گردن پہ رکھا ہوا ہے، تو سب کچھ دیکھ چکے ہو، پھر بھی کہ کس نے کیا ہے جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم، یہ جھوٹ نہیں ہوتا، یہ دشمن کو خصم کو لاجواب کرنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، وہ جو تمہارا بڑا ہے نا، وہ تمہارا بڑا جو دیوتا ہے اس نے کیا ہے۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، اچھا اس نے کہا وہ سوچ، فرمایا فاسألوہم، بھائی میرے ساتھ کیا بات کرتے ہو، جا کے پوچھ لو، جو زخمی ہیں چلو جو مر گئے، جن کی گردن کٹ گئی وہ تو مر گئے، لیکن بعض بازو کٹے ہوئے، ٹانگ کٹے ہوئے، لنگڑے وگڑے بھی تو پڑے ہیں نا، ان میں تو زندگی کے آثار ہیں نا، ان سے جا کے پوچھ لو کہ بھائی نزا کا بیان دو، تمہیں کس نے مارا ہے؟ فَسَأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اب غور کرنے لگے، پھر اس کے بعد جناب کہنے لگے ثُمَّ نَكَسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ، پھر گردن جھکا کے بیٹھ گئے،
کہنے لگے بھائی اب وہ کہتا ہے پوچھ لو. کیا پوچھیں؟ کہتے وہ تو بولتے نہیں. انہوں نے کہا ہاں یہ اچھا اب تو سمجھ آ جاتی نا، جو بولتے بھی نہیں ہیں وہ کیسے تمہارے خدا ہیں. لیکن دیکھیں پھر بھی اڑ گئے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور اکڑ گئے. کہنے لگے اچھا ہمارے خداؤں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے، اب سینہ زوری بھی دکھاتے ہو کہ ہم ان سے پوچھیں. وہ کوئی بولتے ہیں کہ ہم پوچھیں؟ وہ کوئی بولنے والے ہیں کہ ہم جا کے پوچھیں؟ ہمیں بے وقوف بھی بناتے ہو. اب ابراہیم علیہ السلام کو جوش آیا اور توحید کی ضرب مارنے کا وقت ہے. اف لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. فرمایا عیب ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے. تمہیں عقل نہیں ہے کہ وہ بول نہیں سکتے، بتلا نہیں سکتے، خدا کیسے بن گئے؟ اچھا ایمان سے کہیں آج بھی بڑے پڑھے لکھے ہندو بھی تو پڑھے لکھے ہیں نا. ہندو بھی بڑے ایم اے ہیں، بی اے ہیں، ان میں بڑے بڑے وکیل ہیں، جج ہیں، پی ایچ ڈی ماہر لوگ ہیں. اور وہ جو ان دیوی دیوتاؤں کے سامنے کھڑے ہو کے باقاعدہ بنتی کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان پہ آ کے پھول چڑھاتے ہیں، ان پہ آ کے خوشبوئیں چھڑکتے ہیں، ان کے نام پہ نظر نیاز اور پرشاد تقسیم کرتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بولتے ہیں؟ نہیں. اگر کسی دیوی دیوتا کے پاس جائیں تو وہ بولتا ہے؟ نہیں بولتا. جب نہیں بولتا اچھا اس کو دھوپ میں کھڑا کر دو، دھوپ آئے شدید تو خود بخود سائے میں چلا جائے گا. اچھا سائے میں کھڑا کر دو، سردی پڑ جائے، وہ دھوپ لگوانا چاہتا ہے، خود بخود دھوپ پہ آ جائے گا. وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو پھر خدا، یہ عقل کی بات ہے. اچھا چلو اب اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، ایک بات بتاؤ کہ جب ہم نے اپنے بزرگوں کو قبروں میں خود دفن کر دیا ہے تو اب وہ کیسے مالک مختار بن گئے؟ نہیں، وہ اپنی قبر میں خود سوئے کہ ہم نے قبریں کھو دی ہیں. جنازہ ہم نے پڑھا ہے کہ ویسے چل کے قبر میں چلے گئے. کندھا ہم نے دیا ہے، قبر میں ہم نے اتارا ہے، اوپر مٹی ہم نے ڈالی ہے. اور ماشاءاللہ بڑا پیر ہو تو پھر سیمنٹ ہے، اس کے بعد سنگ مرمر ہے، روضہ شریف ہے، وہ سارا ہم نے بنایا ہے. تو اب اس کے بعد جب یہ سارے کام ہم کرتے ہیں اور وہ نہ بولتے ہیں نہ بات کرتے ہیں تو وہ پھر ہمارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو گئے کہ ہم ان سے جا کے بچے مانگتے ہیں؟ پھر ہم میں اور بت پرستوں میں کیا فرق ہے؟ یہ آپ خود سے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والی اللہ کی ذات ہے. آگے فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اس کا ترجمہ میرے مدنی محبوب نے کیا ہے، رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم. هو الاول لیس قبلہ شیء، وہ پہلے ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. فهو الآخر لیس بعدہ شیء، جس کے بعد بھی کوئی نہیں. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وَهُوَ الْآخِرُ، جس کے بعد بھی کوئی نہیں. وَهُوَ الظَّاهِرُ، جو اپنی صنعت سے صفتوں سے ظاہر ہے. جس چیز پہ نظر ڈالو وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ میرا بنانے والا ہے. ہر چیز بدلا. وَهُوَ الْبَاطِنُ، اور وہ اتنا باطن ہے کہ ہمارے عقول نہیں پہنچ سکتے، ہماری نظریں نہیں دیکھ سکتی ہیں، ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اپنے عقل سے سمجھ سکتے ہیں. اس لیے ظاہر ہے، باطن ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم.
اور ہر چیز کے جاننے والا ہے، اس کا علم محیط ہے۔ اچھا یہ سمجھو کتنی بڑی آیت ہے، هو الاول، سب سے پہلے کون ہے؟ اچھا ایمان سے کہیں مثلا ہمارا پیر جو ہے یہ جب پیدا نہیں ہوا تھا تو اس وقت ہم کس سے مانگے؟ نہیں کسی اور پیر سے، پھر کیونکہ یہ تو نہیں تھا نا۔ اچھا جب یہ فوت ہو گئے اب ان کے بعد بھی وہ نہیں ہے تو آدمی اس سے مانگے نا جو پہلے بھی تھا، جو بعد میں بھی ہے، اور جس نے کبھی فنا نہیں ہونا۔ جو پہلے بھی نہیں تھا، جو بعد میں بھی نہیں ہے، جس پہ فنا آ جانی ہے، اس سے مانگنے کا کیا مطلب؟ اس لیے اللہ نے اپنی صفتیں بیان فرما دی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ ہر چیز کا علم، جو گزر گیا اس کا بھی علم ہے، جو ہو رہا ہے اس کا بھی علم ہے، جو آئندہ ہوگا اس کا بھی علم ہے۔ یہ علم کامل، علم محیط جو ہے صرف اللہ کی صفت ہے اور کسی کی نہیں۔ تو جب ہر چیز کے جاننے والا وہ ہے تو آدمی اس سے مانگے جس کو پتا ہو، اور جس کو پتا ہی نہ ہو تو اس سے مانگنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے قرآن کہتا ہے نا ان تدعوہم، جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے اور جن کو تم نے حاجت روا، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری پکار نہیں سنتے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی لیں تو کیا کریں؟ کیا تمہارے نفع پہنچائے؟ تمہارا کوئی بھلا کریں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا یوم القیامت یکفرون بشرککم، اور جب قیامت کا دن ہوگا جن کے تم سجدے کرتے ہو، جن کو تم حاجت روا داتا مانتے ہو، یہ اللہ کو خود کہیں گے کہ مولا ہم نے ان کو کبھی شرک نہیں سکھلایا تھا، ہم نے تو ان کو توحید کی دعوت دی تھی، انہوں نے جو کچھ کیا ہے خود کیا ہے، وہ تو تمہارے شرک کا بھی انکار کرتے ہیں۔ فلا ينبئك مثل خبیر، واللہ اعلم۔ کسی اور کے پاس اینک نہیں ہے؟ یہ صحیح نہیں کام کا، کسی نظر کی اینک کسی کے پاس ہے؟ مجھے اینک بھول گئی، یہ تو اس سے تو نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ ہاں یہ پھر بھی گزارا کر جائے گی شاید۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے واقع ہونے کا کوئی وقت نہیں، ٹھیک ہے حدیث کے مطابق ہے تو یہ نشانی ہے نا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، یہ وقت تو نہیں ہے نا، یہ علامات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام، یہ تھوڑے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد اسی وقت قیامت ہو جائے گی، یہ کہاں لکھا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دنیا میں رہیں گے، ان کو موت آئے گی، وہ دفن ہو جائیں گے، دنیا پھر بھی ہوگی۔ اس لیے قیامت کی تعیین کا علم جو ہے وہ اللہ کو ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب ہوگی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یسألونک عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دو کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس ہے۔ یہ کیا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بس قیامت ہو جائے گی؟ وہ بھی ایک نشانی ہے جیسے باقی نشانیاں ہیں۔ کہتے جی کہ عالم برزخ میں جب آدمی مر جاتا ہے اور اس کو اللہ نہ کرے اگر عذاب ہے تو کیا صرف روح کو ہوتا ہے یا جسم بھی ساتھ ہوتا؟ اس کو آسان سمجھ لیں کہ دنیا میں جب کسی کو سزا دی جاتی ہے، مثلا چور کا ہاتھ کٹ گیا، اب سزا جسم پہ ہوگی کیونکہ روح کا تو ہمیں پتا نہ، روح ہمیں نظر آتا ہے، تو دنیا میں ہم سزا تو جسم کو دیں گے لیکن روح بھی متاثر ہوگی کیونکہ جتنا حصہ کٹے گا یہ روح بھی تو ختم ہو گئی نا، تو سزا جسم کو ہوگی، روح متاثر ہوگا، نظر نہیں آئے گا۔ اور قبر میں جو فیصلے ہیں وہ روح پہ ہوں گے، جسم متاثر ہوگا لیکن ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ جیسے دنیا میں ہمیں روح نظر نہیں آتا ہے،
مرنے کے بعد ہمیں جسم کا نظر آنا ضروری نہیں ہوتا ہے، کیونکہ تمام احکام روح پر ہیں اور روح کا تعلق جو ہے وہ جسد کے ساتھ ہے۔ اب وہ جسد نظر آئے نہ آئے، بعض جسد سالم رکھے ہوتے ہیں، بعض گل سڑ جاتے ہیں، بعض کو جانور کھا جاتے ہیں، بعض آگ میں جل کے راکھ بن جاتے ہیں، لیکن اللہ کے علم میں تو ہر چیز موجود ہے۔ میں کسی کو حج کرا دوں تو میرا پورا معاف ہو جائے گا؟ کیا معاف ہو جائے گا؟ کسی سے پیسہ لیا ہو معاف نہیں ہوگا، وہ تو حقوق العباد ہے۔ 2 کروڑ حج کروا دو وہ معاف نہیں ہوگا، وہ تو بندے کا حق ہے، اللہ اپنا حق معاف کرتا ہے، بندے کا کیوں معاف کرے؟ یہ تو پھر اچھا ہوا نا کہ آدمی ماشاءاللہ 1-2 ارب رشوت کھا لے اور پھر حج کروا دے 2 بندیوں کو۔ کہتے جی کہ میرے نماز کا شوق نہیں ہے، شوق ہو یا نہ ہو یہ اللہ کا فرض ہے، تم پڑھتے رہو گے تو شوق خود بخود پیدا ہوگا۔ باقی نماز کے اندر اگر حلاوت پیدا کرنی ہے تو نمازی لوگوں کے ساتھ تعلق رکھو، ان کے ساتھ جڑو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ بہرحال اگر کسی عورت کے نظر پڑنے سے آدمی کے قطرات گرے ہیں تو وہ مزی ہے، اس کے لیے غسل ضروری نہیں ہوتا ہے، اس سے نماز پڑھ لی، نماز لوٹاؤ، وضو کرو، نماز لوٹاؤ۔ مجھے قرآن پڑھنے کا بڑا شوق ہے، میں قرآن کیسے یاد کروں؟ اوپر قاری بیٹھے ان کے پاس جاؤ، بتائیں گے کیسے یاد کرو۔ اگر آدمی خواب میں احتلام ہوتا ہے، پانی نکلا ہے، کپڑوں پہ پانی ہے، غسل کرے گا، کپڑے بھی دھوئے گا، غسل بھی کرے گا۔ حدود حرم ہر طرف سے لکھے ہوئے ہیں، مثلا آپ جدے جاتے ہیں تو شمیسی ہے، ادھر مسجد تنعیم ہے، ادھر جعرانہ ہے، ادھر عرفات ہے، ہر جگہ حدود لکھا ہوا ہے، حد حرم، حد حرم، حد حرم۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے داڑھی رکھی ہے لیکن میرے باپ کبھی مجھے برے لفظوں سے پکارتے ہیں، وہ قیامت میں خدا کو جواب دیں گے تم سنت پہ قائم رہو۔ سنت رکھنے سے پتھر تو کھانے پڑیں گے نا، لیکن جو لوگ داڑھی پر اعتراض کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں رہتے، کافر ہو جاتے ہیں، ان کو کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ اگر مکے میں رہتے ہوئے زیادہ طواف کریں تو وہ افضل ہے، عمرہ کرنا چاہیں کوئی منع نہیں، لیکن جتنا ٹائم عمرے میں لگاتے ہو طواف میں لگاؤ تو افضل ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے کون لیتے ہیں؟ فقراء، مساکین، غریب جو ہیں، محتاج ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، سب مستحق ہیں۔ کہتے ہیں جی کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے ٹوپیوں پر، جرابوں پر، کوئی بات نہیں، لکھا ہوتا ہے، کمپنیاں جو بناتی ہیں وہ اپنی ایڈورٹائز تو کرتی ہیں نا، کمپنی کا نام ہو، یہ نہ ہو کہ اللہ اللہ کے رسول کا نام ہو۔ 4 سال کا بچہ ہے، آپریشن ہو رہا، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اذهب الباس رب الناس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا۔ میں روانہ ہوا، مدینہ منورہ جاتا ہوں، واپسی چیک پوسٹ پر بچڑے کی احرام کی چادر، عمرے کی نیت نہیں تھی، کوئی سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا لکھا ہے۔ ایک تو میری ہے نا کہ ٹھیک نہیں، پڑھا بھی نہیں جا رہا،
کہتا جی کہ آپ کے بیان جو ہیں وہ میں نے انٹرنیٹ سے حاصل کیے ہیں، چلو سنتا رہتا ہوں، اچھا ہے، جزاک اللہ ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ کہتے جی جتنے میں ہیں میرا بھائی، انہوں نے جو البم بنائے تھے نا، تو ان کا وہ ایک مدت تھی، اب یہ تھوڑا ہے کہ قیامت تک کے لیے ان کے حقوق محفوظ ہیں، مدت تھی گزر گئی، اور ہم نے تو اس مدت میں بھی ان سے رائلٹی کبھی نہیں لی الحمدللہ، اور نہ اب لیتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے وہ البم کی ایک دو کرٹن دے جاتے تھے کہ دوستوں کو مفت تقسیم کر دو۔ اگر ہم انڈیا سے آئے ہیں، ہم دوبارہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا چاہیں، بالکل کوئی منع نہیں ہے، یہ نفلی عبادت ہے، جتنا کرو کوئی منع نہیں، 100 عمرہ کرو منع نہیں، مسجد عائشہ سے کرو، جیرانہ سے کرو، مدینہ منورہ سے کرو، جدہ سے کرو، عرفات سے کرو، نہ کرو تمہاری مرضی ہے۔ داؤد علیہ السلام تسبیح کیسے کہتے تھے؟ میں تو تھا نہیں کہ سنتا۔ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے۔ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، حنفی ہے تو نہ پڑھے، اور حنبلی ہے تو جہری نمازوں میں نہ پڑھے، سری نمازوں میں پڑھے۔ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقتدی ہر نماز میں پڑھے۔ بہرحال تمام ائمہ کے پاس قرآن و حدیث کے دلائل ہیں، آپ کوئی جھگڑوں میں نہ پڑھیں، آپ کوشش کریں جو نماز نہیں پڑھتا نا سارے مولوی اس کو نمازی بناؤ، جو پڑھ رہا ہے اس کو خدا کے لیے بخش دو، فاتحہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے سب کی نمازیں ہو رہی ہیں۔ کہتا ہے جی کہ 4 رکعت چکر طواف کے میرے ہو گئے تھے، پھر میں نے 4 رکعت سنت پڑھی، بعد میں طواف پورا کیا، کوئی بات نہیں۔ میں نے عمرہ کر لیا اور سر نہیں مڈایا اور کپڑے پہن لیے، لیکن 40-45 منٹ کے بعد مجھے کسی نے مسئلہ سمجھایا، میں نے پھر احرام کی چادریں باندھ کے بال مڈا دیے، ٹھیک ہے، کوئی جرمانہ نہیں۔ میری ڈپٹی مینا میں تھی، 13 تاریخ کو کمپنی کی گاڑی جلدی چلی گئی، میں نے زوال سے پہلے کنکریاں ماری، 13 تاریخ کو زوال سے پہلے بھی جائز ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں اذان کے دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں، یہ خالص بدعت ہے۔ حضور پاک نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، انگوٹھے چومنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ نماز مغرب کے بعد جو نفل ہیں وہ 6 رکعت پڑھتے ہیں، اگر پڑھنا چاہو بڑا ثواب ہے۔ طواف میں ٹیلی فون کرنا کوئی ضروری بات ہو، یہ تو نہیں نا کہ بلا وجہ ٹیلی فون کرتے رہو۔ جب تک یہ ٹیلی فون نہیں تھے تو کیا ہو گیا تھا؟ جب حرم میں آؤ بند کر دو، باہر جا کے سنتے رہو، کرتے رہو۔ حج کیا تھا، طواف وداع نہیں کیا، کہاں رہتے ہو؟ اگر مکے جدے کے رہنے والے ہو تو طواف الوداع ہے ہی نہیں، اگر باہر سے آئے تھے تو طواف الوداع ضروری تھا، نہیں کیا تو دم پڑ گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واصحابنا واخواننا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما،
یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے، یا اللہ ہمارے گھروں پہ رحم فرما، ہماری اولادوں پہ رحم فرما، ہماری اولادوں کی اولادوں پہ رحم فرما، ہر قسم کے قرض اور مرض سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔